ہر مسلمان کے ذہن میں یہ خیال اور سوال آتا ہے، مرید کیا ہے؟ پیر و مریدی کسے کہتے ہیں؟ اور جن سے مرید ہو وہ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. جن کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے وہ قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ وہ کسی معاملے پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سوال آنا ذہن میں روح کی طرف سے ہوتا ہے. آپ کو بھوک لگی، آپ کا جسم بھوکا ہوا، آپ کا جسم کھانا مانگتا ہے، اور جب کھانا کھا لیتے ہیں تو ایک مخصوص وقت کے لیے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ بھوک لگی؟ آپ کے ذہن نے آپ کو کہا. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، اپنی زبان میں کہتے ہیں، حالانکہ چوہے واقعی میں پیٹ میں نہیں دوڑتے. لیکن ایک بھوک لگنے کا ایک اپنا طریقہ ہے، اور جب کھانا کھا لیتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے. اسی طرح جسم اگر پیاسا ہو تو پانی کی پیاس لگتی ہے، ہم پانی پی لیتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے پیاس مٹ جاتی ہے. جسم بھوکا اور پیاسا ہو، کھانے اور پانی کے ذریعے جسم کو سیراب کیا جا سکتا ہے. روح جب بھوکی ہوتی ہے تو سوالات آتے ہیں. روح جب بھوکی ہوتی ہے تو سوالات آتے ہیں، اور اس روح کی غذا علم ہے. اس کو پانی اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے، روح کو علم کی غذا سے سیراب کیا جائے. اور جب علم آ جائے تو اس علم پر کامل یقین کے ساتھ عمل روح کو تقویٰ اور تقویت پہنچاتا ہے. بہرحال کسی کے ذہنوں میں اگر سوالات آتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کی روح اور وہ خود غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی معاملے پہ سوچنا تک ضروری نہیں سمجھتے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ غور کریں، فکر کریں کہ یہ ہے تو کیوں ہے. اچھی چیز ہے اور نتیجے پہ آپ پہنچ گئے کہ یہ اچھی چیز ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ خراب چیز ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیجیے. دین میں بھی یہی معاملات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں، انبیاء کے وارث. وراثت کی جہاں بات آ جائے، باپ کی وراثت بیٹوں میں بیٹیوں میں تقسیم ہوتی ہے شریعت کے حدود کے حساب سے. انبیاء کی وراثت علماء میں کیا تقسیم ہوئی؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ باپ مرنے کے بعد جائیداد تھی، دکان تھی، بینک بیلنس تھا، جو کچھ بھی تھا بچوں میں تقسیم ہوا. انبیاء کرام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علماء کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء تو انبیاء، اولیاء اللہ بھی جائیداد نہیں جمع کرتے، تو انبیاء کرام جائیداد کہاں سے جمع کریں گے؟ تو پھر حضور نے کیوں فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ تو پتہ چلا کہ علماء میں جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کا علم تقسیم کیا جاتا ہے. علماء علم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو کہا گیا، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور ایک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کے جو علماء ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سے بہتر ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء
ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء. تو کیا معلوم ہوا؟ جس کو حضور کے علم کا حصہ مل جائے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسا ہو جائے، جبکہ حقیقت میں کسی بھی شخص کی اتنی وسعت نہیں کہ کسی نبی کے ادنا سے ادنا سب سے چھوٹے نبی کے مقام و مرتبے تک پہنچے، کسی کی وسعت نہیں. لیکن سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ علماء کا مقام و مرتبہ بتلانا چاہتے تھے، اسی لیے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوں گے. تو میں یہ عرض کر دوں کہ حضور پاک نے علماء کی شان بیان کی. کس کی؟ علماء کی. وہ لوگ جو علم نبی کے وارث ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ حضور پاک اور اللہ پاک کے فرما بردار ہوں تو اس مقام و مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو علماء کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء. تو پھر امت محمدیہ کے اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ تو علماء کا مقام ہے کہ میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء. تو پھر حضور کی امت میں جو اللہ والے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جنہوں نے اپنی زندگیوں کو فنا کر دیا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے ان لوگوں کو اللہ والے کہا جاتا ہے. ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ اللہ والے ہیں. بہرحال سوالات آتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ ہم ہر مسلمان کے ذہن میں سوال آتا ہے، پیری مریدی کیا ہے؟ مرید ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ مرید ہونے کے لیے شاید بہت پابندیاں عائد ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ مرید ہونا اسلامی طرز عمل سے ہٹ کر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پیر و مریدی کا. یہ ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے، ظاہر سی بات ہے، نہ انسان کی سوچ کو پابندی ہے نہ انسان کی زبان پہ پابندی ہے. جو ذہن میں آتا چلا جاتا ہے انسان اپنی زبان سے بولتا چلا جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں، خاموش مزاج ہوتے ہیں. حضور پاک نے ایک بہت ہی چھوٹا لیکن نایاب جملہ ارشاد فرمایا، من سمتا نجا. جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. جو بک 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 کرتے رہتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، اب وہ جب بولنے میں ہی اپنا وقت صرف کر دے گا تو سوچے گا کب؟ زیادہ بولنا کم عقلی کی علامت ہے، کم بولنا حکمت والے ہونے کی دلیل ہے. جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ کم عقل ہوتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی خاموش ہو جائیں، پوری مجلس بات کر رہی ہے اور آپ بالکل خاموش بیٹھے رہیں. لوگ کہیں یہ تو گھونا ہے، اس سے بچ کے رہو. اتنے بھی خاموش نہ ہو جائے. گھونوں سے بھی پرہیز اور زیادہ بولنے والوں سے بھی پرہیز. ضرور بولیں جہاں آپ کے بولنے کی ضرورت ہے وہاں ضرور بولیں. بلا ضرورت بولنا کم عقلی کی دلیل، بہت زیادہ بات کرنا ذہن خالی ہونے کی دلیل ہے. بہرحال تو یہ سوالات بہت ریپیٹڈلی ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ مرید کیوں ہو، کس سے ہو، پیر و مریدی کیا ہے. میں آپ کو الجھنوں سے باہر نکالنا چاہتا ہوں. بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو عرض کر کے اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا کہ پیر و مریدی آخر ہے کیا، پیر کیسا ہونا چاہیے اور مرید کیسا ہونا چاہیے. میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. مرید یہ اردو لفظ ہے اور یہ اخذ کیا گیا ہے فارسی سے، تو اس کی اوریجن فارسی ہے. مرید کو اگر اردو میں ہماری ٹرمینالوجی میں اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے
تو ہم شاگرد اسٹوڈنٹ کہہ سکتے ہیں. شاگرد. مرید کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی ایک شخص کے غلام ہو جائیں. مرید کا مطلب یہ ہرگز نہیں. مرید کا معنی، ظاہری معنی تو یہی ہے کہ آپ کسی کی شاگردی میں چلے جائیں، آپ کسی کے اسٹوڈنٹ بن جائیں. اس کو مرید کہتے ہیں. مرید ارادت سے ہے. اب میں اگر کسی کا مرید بننا چاہوں تو میرا ارادہ اہم کردار ادا کرے گا. اب فلاں شخص سے میں مرید ہونا چاہوں اور میں نے ان کے سامنے خواہش ظاہر کر دی ہے کہ مجھے آپ سے بیعت لینی ہے. پیر و مریدی میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی بیعت کرتا ہے، پیر کامل کو تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. اور یہ بیعت کوئی غیر اسلامی امر نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا بلکہ کیا ہوا طریقہ ہے. آپ نے سیرت النبی سیریز کے ایپیسوڈز میں سنا ہوگا، وداعین اللہ میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جب مکہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضور مدینے سے لشکر جرار کے ساتھ مکے پہ حملہ اور فتح مکہ سے پہلے جب حضور تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بہت بڑا لشکر ہے، ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے حضور کا، لہٰذا ہم ان سے صلح کر لیتے ہیں، ہم صلح کر لیتے ہیں. تو ادھر سے آدمی آئے صلح کے لیے، ادھر سے حضور نے آدمی بھیجے صلح کے لیے. اب جب حضرت عثمان تشریف لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عثمان کو اہل مکہ نے روک لیا. جب اہل مکہ نے روک لیا تو یہ خبر، غلط خبر کو انہوں نے پھیلا دیا، پھیل گئی لوگوں میں کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. یہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے پڑھا بھی ہے آپ کے سامنے، آپ کو یاد بھی ہوگا. تو حضرت عثمان کی جب شہادت کی غیر صحیح خبر لوگوں میں وائرل ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیعت لی. حضور نے بیعت فرمائی اور اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے. اور بہت سے غزوات میں، جنگوں میں حضور پاک نے اپنے اصحاب سے بیعت فرمائی ہے، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی. احادیث سے ثابت ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اسی دوران جب حضور نے بیعت رضوان فرمائی، سورہ فتح کی وہ آیت نازل ہو گئی، اے حبیب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے دراصل اللہ کی بیعت کی. سورہ فتح کی آیت ہے. جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کی قدرت کا ہاتھ ان کے سروں پر ہے، جبکہ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک، وہ قادر مطلق ہے. فرما رہا ہے کہ ان سے فرما دیجئے ید اللہ فوق ایدیہم، ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. کیا مطلب؟ اے حبیب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر، جنہوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت فرمائی ہے، اے حبیب آپ ان کے سرپرست بن گئے، آپ ان کے سرپرست اعلیٰ بن گئے. اور حضور ہی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب ہی میرا ہاتھ ہے، میرا محبوب ہی میرا ہاتھ ہے، کیونکہ میں تو جسم سے پاک ہوں، میرا کوئی ہاتھ نہیں، تو میرا ہاتھ میرا محبوب ہے. یہ ارشاد فرمایا. یہی سلسلہ خلفائے راشدین کا بھی رہا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہی تو کی. حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. حضرت عمر بنے، حضرت عمر کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. حضرت عثمان خلیفہ بنے تو حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت علی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. امام حسن کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. امام حسین کے ہاتھ پر بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن دشمنوں کے ارادے بڑے خطرناک تھے. وہ آپ کو واقعات بڑے مشہور ہیں، معلوم ہے کہ کربلا میں کیا ہوا. اس کے بعد
خاندان رسول کا سلسلہ چلتا رہا، جوق در جوق لوگ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے لگے۔ پھر ان کے بعد حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے لگے۔ پھر ان کے بعد حضرت امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے لگے۔ اس طرح یہ سلسلہ امام حسن العسکری تک پہنچا، اور روایات میں آتا ہے کہ امام حسن العسکری 11ویں امام، اہل بیت اطہار کے خاندان نبوت کے 11ویں چراغ، ان کے بعد امام مہدی۔ امام حسن عسکری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا مصلی، اپنی تسبیح جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تسبیح تھی، اور چادر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارکہ تھی، یہ تبرکات اپنے ایک خاص شاگرد یا ہماری زبان میں کہیں تو مرید کو دیے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جاؤ ان تبرکات کو لے کر جیلان جاؤ۔ بڑی ہی مخصوص یہ روایت ہے صوفیاء کرام کے نزدیک۔ تو انہوں نے کہا جیلان جا کر کیا کروں؟ کہا اپنے بچوں کو دینا، اگر تم وہاں جاؤ، وہاں جانے کے بعد اگر تمہارے زمانے میں ہمارا ایک شہزادہ پیدا ہوگا، ہمارا ایک شہزادہ تولد ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، اگر وہ تم اس کا زمانہ پالو تو یہ تبرکات اس کو دے دینا۔ سرکار اگر میں مر جاؤں تو کہا اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جانا۔ علماء صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ 2-3 نسل گزر گئے، یہ تبرکات بچوں سے بچوں، بچوں سے بچوں کے پاس منتقل ہوئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو جیلان میں تولد فرمایا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو وہ تبرکات آپ تک پہنچائے گئے۔ تو جس مصلی پہ آپ نماز ادا کرتے تھے وہ امام حسن العسکری کا مصلی تھا، جس تسبیح پر آپ ذکر فرماتے وہ مولائے کائنات کی تسبیح تھی، اور جس چادر کو آپ امامہ باندھتے تھے جس چادر کا، وہ سرکار کی چادر مبارک تھی۔ یہ باتیں بہت زیادہ عام تو نہیں ہے، خواص میں یہ باتیں اندر صوفیاء کرام کے پاس یہ ساری باتیں ان کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ مرید اسی لیے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم شریعت، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے، کانسٹیٹیوشن آف اسلام کو سیکھنے کے لیے ہم کسی استاد کے پاس جاتے ہیں کہ مولانا مجھے سکھائے کہ میں پہنوں کیا، کھاؤں کیا، وضو کیسے کروں، نماز کیسے پڑھوں، عبادات کیسے کروں۔ یہ علم ظاہر ہے۔ علم ظاہر کے لیے جس طرح استاد کے پاس زان و ادب طے کیا جاتا ہے، علم باطن حاصل کرنے کے لیے، اپنی روح کا تعلق اللہ سے ملانے کے لیے، اپنی روح کو اللہ تعالیٰ تک اور اس کے درجے تک پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، علم باطن کے لیے زان و ادب طے کرنے کو مرید کہتے ہیں۔ جس طرح علم ظاہر حاصل کرنے کے لیے آپ مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، درس نظامی سیکھتے ہیں، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کانسٹیٹیوشن آف اسلام یعنی شریعت کو پڑھتے ہیں، اسی طرح اولیاء اور صوفیاء کے پاس جا کر بیعت اسی لیے لی جاتی ہے تاکہ آپ کی روحانیت مضبوط ہو، آپ کو علم باطن میں آپ آگے بڑھیں، اسی لیے بیعت لی جاتی ہے، مرید اسی لیے ہوا جاتا ہے۔ اب یہاں پر مرید کا تعلق جو ہے ارادے سے ہے، مرید ارادت سے بنتا ہے۔ کسی کا دامن پکڑ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، آیات پڑھا دی پیر نے اور آپ پڑھ لیے، یہ رسم مریدی ہے، یہ مریدی کی رسم ہے۔ اصل مریدی ارادت کا نام۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں پیران پیر عبد القادر جیلانی کا اے اللہ روحانی مرید بننا چاہتا ہوں، تو مبارک ہو، آپ کا ارادہ کامل و اکمل ہو گیا۔ ارادہ ہی کافی ہے۔ اس کی مثال بہت اچھی مثال ہے، دنیاوی مثال، اس سے اس کو مت ملائیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ شادی خانے میں دلہن ایک کونے میں، دلہا ایک کونے میں، ادھر قاضی صاحب دولہے سے پوچھ رہے ہیں
کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دولہا کہتا ہے جی ہاں قبول ہے. قبول ہے؟ جی ہاں قبول ہے. قبول ہے؟ جی ہاں قبول. ٹھیک ہے چلیے مبارک. اور پھر کاغذات لے کر بچی کے پاس دلہن کے پاس جاتے، وہ بھی کہتی ہے قبول ہے. دلہن نے دلہے سے نہیں کہا، دلہے نے دلہن سے نہیں کہا. ادھر انہوں نے اقرار کر لیا، ادھر انہوں نے اقرار کر لیا. یہاں بیٹھ کر حیدرآباد میں نے کہا یا غوث اعظم میں آپ کا مرید ہوں، بغداد میں انہوں نے کہا ہاں تو میرا مرید ہے. یہی ہے، ارادہ ہے، ارادہ ہی سب کچھ ہے. بہرحال یہ پیر و مریدی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد وہاں کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، مدرسے کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، مدرسے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے. اس نظام کو طالب علم فالو اپ کرتا ہے. اس ڈریس کوڈ کو، یونیفارم کو پہن کر مدرسہ جاتا ہے، قرآن کو سینے سے لگا کر مدرسہ جاتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کرتا ہے، فقہ کا علم حاصل کرتا ہے، بہت سی چیزیں سیکھتا ہے. جتنا زیادہ استاد کا ادب کرے گا اتنا زیادہ استاد کا چہیتا بھی بنے گا، اتنا زیادہ اس کو علم بھی اللہ پاک عطا کرے گا. یہی سسٹم اولیاء کا بھی ہے. ان کے پاس بھی ایک ڈریس کوڈ ہے، ان کے پاس بھی ایک ادب ہے، ان کے پاس بھی ایک نظام ہے، ان کے پاس بھی ایک سسٹم ہے. جس طرح ہم مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے ادب طے کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کے پاس جب جائیں تو اس سے بڑھ کر ادب کا خیال رکھیں. ایک ڈریس کوڈ ہے، ان کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہے. اب یہاں تک تو آپ کے ذہنوں سے وہ سوالات کے جوابات تو آپ کو حاصل ہو گئے ہوں گے. ایک بات پھر ایک عرض کر دوں کہ مرید کیا ہے یہ تو آپ نے جان لیا، اب پیر کیسا ہو یہ بھی تو جاننا بڑا ضروری ہے نا. کہ یہ تو مرید کا معاملہ ہے کہ ہم کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا ہم اپنے آپ سے عہد کریں گے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، نیکیوں کی طرف راغب رہیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. یہی سب وعدے تو پیر لیتا ہے. نماز پنجگانہ کی ہم پابندی کریں گے. یہ ساری باتوں کے یہ سارے اعمال کے وعدے آپ سے پیر لیتا ہے. کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ ساری چیزوں کے وعدے. اور جب بندہ اس کو کر لیتا ہے تو بندہ ایسے ایسے مقامات پہ فائز ہونا شروع ہو جاتا ہے جو عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں سلوک کی منزلیں، سلوک کی منزل. اور اس کو جو سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. بہرحال یہ تو خانقاہی باتیں ہیں، آپ کے بہت سے ذہنوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی. سالک و مسلوک، طالب و مطلوب، منزل سلوک، یہ کیا، یہ بہت آگے کی باتیں ہیں. بہت سے ذہنوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آج کل خانقاہی نظام بہت کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو، اگر میں یہ شعر پڑھ دوں آپ کے سامنے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ شعر کا ترجمہ کر سکتے ہیں. نسبت خود بسگت کر دمو بسمن فعالم، زاں کے نسبت بسگے کوے تو شد بے ادبی. سروں پہ سے چلے گیا. یہی ہے آج ہماری سب سے بڑی خامی، یہی ہے کہ ہم نے بزرگان دین کے دامن کو چھوڑ دیا. جب بزرگان دین کے قربت میں لوگ رہا کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں سیکھا کرتے تھے. یہ فارسی کا شعر ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. صوفیاء اکرام فارسی میں درس دیتے تھے، لوگ سمجھتے تھے، سنتے تھے. اور ہم سمجھتے ہمارے آبا و اجداد ان پڑھ تھے، ہم یہ سمجھتے ہمارے آبا و اجداد ان پڑھ تھے. آپ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، آپ سے زیادہ باعمل تھے، آپ سے زیادہ محبتوں والے تھے. آپ تو ہر معاملے میں کمرشل ہو گئے ہیں. دین کے معاملے میں بھی آپ کمرشل ہیں، رشتہ داری کے معاملے میں بھی آپ کمرشل ہو گئے ہیں. آپ کو جہاں سے بینیفٹس نظر آتے ہیں ان سے رشتہ رکھتے ہیں، جہاں آپ کو بینیفٹ نظر نہیں آتا ان سے رشتہ منقطع کر دیتے ہیں، انجان مار دیتے ہیں. کھلے الفاظوں میں کہوں تو غریبوں کو دور کر دیتے ہیں، امیروں سے قربت حاصل کر لیتے ہیں. آپ کے پاس تو ہر چیز کمرشل ہے، جہاں آپ کو بینیفٹ نظر آتا ہے آپ چلے جاتے ہیں. تو پڑھا لکھا جاہل ہم ہیں، نہیں پڑھے ہوئے سمجھدار ہمارے آبا و اجداد تھے. ہر کسی کو ایک نظر دیتے تھے، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں. پیر کامل کی بھی نظر ایسی ہی ہوتی ہے.
پیر کامل وہی ہوتا ہے جو امیر مرید کو بھی ایک نظر دیکھے، غریب مرید کو بھی ایک نظر دیکھے. وہ پیر ہی نہیں جس کی نظر جیب پر ہو، بلکہ پیر کی نظر قلب پر، دلوں پر ہوتی ہے. پیر کامل ہوتا ہے، اس کی نظر دلوں پر ہوتی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیوں میرے پاس آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بصارت دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ دال کی نظر دیکھ لیتا ہے کہ یہ کیوں میرے پاس آیا. یہ معاملہ ہے. اور آج کل رہ گئی رسم اذان بلالی نہ رہی. ہری چادر ڈال لیے، پیلی چادر ڈال لیے، لال چادر ڈال لیے، ہرے نیلے اودے کپڑے پہن لیے اور اپنے پیچھے لوگوں کو جو ہے جمع کر لیے، 30-40 لوگ. بڑی کار میں انٹری مار دی تو لوگ سمجھتے بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے پیر ہیں. اور کار اگر اپ گریڈ ہو جائے تو ولایت کا درجہ اپ گریڈ ہو گیا. مریدوں میں اضافہ ہو جائے تو اور زیادہ بڑے پیر ہو گئے. ولایت کار سے، کپڑوں سے، لوگوں کی تعداد سے نہیں ملتی. ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا کا طالب نہیں ہوتا. ولی کہتے ہی اسے ہیں جو تارک الدنیا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو اللہ کی قدرت کا نظارہ کرائے. ولی اسے کہتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ولی وہ ہے، بڑی ہی خوبصورت جملے حضور کے، ولی وہ ہے جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اب کتنے ایسے مرید پیر ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. پیر صاحب مرسڈیز میں آ رہے ہیں، پیچھے 2 کاریں، 40-50 لوگ ساتھ میں آ رہے ہیں، ہٹو چین بنا کے، ایک تماشا سا لگا ہوا ہے. اس کو میں پیر و مریدی نہیں کہوں گا. میں تو کیا، ہر عقل مند اسے پیر و مریدی نہیں کہے گا. پیر و مریدی وہ ہوتی ہے جس کے لاکھوں فالوورز ہو مگر وہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، ہزاروں مرید ہو مگر وہ سیاہ ہوا جھپا پہنے، پھٹی ہوئی لنگی پہنے، میں اسے مرید پیر کہوں گا. کیونکہ پیر وہ ہوتا ہے جو ذات خدا میں، ذات یکتا میں ضم ہو جائے، جس کی صبح و شام بس دنیا دنیا نہیں، مولا مولا ہو، جس کا ہر لحظہ، جس کا ہر لمحہ، جس کی ہر سانس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی دلیل بن جائے، اسے میں کامل پیر کہوں گا. جو اپنے مرید کا رشتہ دنیا سے کاٹ کر اپنے خدا سے رشتہ جوڑے، میں اسے پیر کامل کہوں گا. یہاں حساب ہی الٹا ہے. بہت سے، میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، کسی کو مجرم بنا کے کسی کو کٹگرے میں نہیں کھڑا رہا ہوں، لیکن دور بڑا خطرناک چل رہا ہے. عوام الناس یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہے کہ بھئی اگر یہ لوگ ایسا کریں گے تو ہم مرید ہی نہیں ہوں گے. یہ لوگ خانقاہوں سے جو دور ہو رہے ہیں آج کل کے جعلی پیر کے کردار کی وجہ سے ہو رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، بہت سے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ان کے پاس آ کر کے حضرت دعا فرمائیے، انہوں نے کہا فتح ہے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے. بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قد افلح من تزکا. وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. یہ نفس کا تزکیہ کون کرتا ہے؟ نفس کا تزکیہ کرنے والا تمہارا پیر ہوتا ہے. وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے نفس کا تزکیہ؟ آپ جانتے ہیں نماز پڑھنا ہے مگر آپ نہیں پڑھتے. آپ جانتے ہیں قرآن کی تلاوت سے اللہ خوش ہوتا مگر آپ نہیں پڑھتے. آپ جانتے ہیں کہ صدقات و خیرات کرنے سے اللہ کی قربت ملتی ہے مگر آپ دیتے نہیں. آپ کو تو سب معلوم ہے لیکن آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر ہی نہیں سکتے. نفس کا تزکیہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا نفس مر گیا، جنہوں نے اپنے نفس پر چڑھائی کر لی، جنہوں نے اپنے نفس پر قابو کر لیا، وہ آپ کا نفس کا تزکیہ کریں گے. انہی کو اولیاء کہا جاتا ہے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اس کا ایک حصہ ہے، بلکہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا. اس سے پہلے ایک فارسی کا محاورہ، اس کا آپ ترجمہ سن لیں. صحبت صالح ترا صالح کند. نیک کی صحبت نیک بنا ہی دیتی ہے. مرید اسی لیے ہوتے ہیں، آپ سفید لباس پہن کر کوئلے کی کھان میں ورکرز کے ساتھ اتر جائیے اندر.
آپ کام مت کیجئے، بیٹھ کے تماشا دیکھیے، ایک 2-4 گھنٹے بیٹھ کے باہر آئیے، آپ کا سفید لباس کالا ہو جائے گا۔ ارے میں پوچھوں گا، آپ کام بھی نہیں کیے، خالی اندر گئے اور باہر آئے، تو آپ کہیں گے ماحول اثر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک صاف ستھرا لباس پہن کر ایک عطر والے کی دکان میں بیٹھ جائیں اور دن بھر بیٹھنے کے بعد گھر واپس آئیں تو آپ کے کپڑوں میں خوشبو ہو جائے گی، کپڑوں میں خوشبو آ جائے گی۔ میں پوچھوں گا آپ نے تو عطر بھی نہیں لگایا، کہیں گے کہ نہیں، ماحول کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے۔ تو جیسی صحبت میں رہیں گے ویسا اثر ہوگا۔ کیا خوب، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اولیاء کی صحبت میں رہتے ہیں۔ اگر کوئلے کی صحبت کوئلہ بناتی ہے، اگر عطر کی صحبت سے خوشبو آتی ہے، تو پھر اللہ والے ہیروں کی صحبت ہیرا بنا ہی دیتی ہے، ان کی خوشبو بھی تمہارے اندر بس جاتی ہے۔ مگر یہاں نیت کا بھی بڑا رول ادا ہوتا۔ بہرحال مولانا جلال الدین رومی نے کہا، یک زمانہ صحبت باصفا بہترز 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک زمانہ جو صوفیے باصفا کے ساتھ گزرا، وہ بیریا کے ساتھ گزارے ہوئے 1000 زمانوں سے اچھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز 100 سالہ طاعت باصفا۔ اور ایک زمانہ اللہ کے کامل ولی کے ساتھ گزارا ہوا تمام زمانوں سے اچھا ہے جو اہل صفا کے ساتھ گزارا گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با انبیاء بہترز 100 سالہ طاعت اولیاء۔ فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے ساتھ گزرا ہوا لمحہ، ایک نبی کے ساتھ گزارا ہوا لمحہ 1000 سال کی اولیاء اللہ کی اطاعت سے بہتر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ بہترز 100 سالہ طاعت انبیاء۔ ایک زمانہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ایک لمحہ اگر کسی کا گزر جائے تو وہ 1,25,000 انبیاء کی اطاعت سے افضل ہے۔ تو اولیاء کرام کی صحبت، صحبت صالح ترا صالح کند، نیک کی صحبت آپ کو نیک بنا ہی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے مرید ہوتے ہیں۔ اور جب مرید ہوں تو یہ دیکھیں کہ پیر کامل ہے یا نہیں۔ پیر دنیا کے لیے اپنی مریدی اور پیری کی دکان کھولا ہوا ہے۔ جہاں معاملہ آپ کو ایسا نظر آئے کہ یہ دنیا دار ہے تو اس سے دور رہیں۔ جہاں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اللہ والا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ سے ملنے کی خواہش ہے، اللہ سے ملنے کا مطلب ملاقات نہیں، اللہ کی قربت ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ پیری اور مریدی بھی یہی ہے کہ آدمی مرید اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہی ہے، اور کوئی دوسری بات نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ ایک ہی نیت رکھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔